ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ کانگریس کے سینئر رہنما راجیہ سبھا رکن جے رام رمیش نے NTA یعنی نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کے پرچہ لیک معاملے پر مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ان کے فوری استعفے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں اس معاملے پر اس وقت تک کوئی بھی بحث بے معنی ہوگی جب تک دھرمیندر پردھان اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے۔ کانگریس جنرل سیکریٹری رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی واڈرا نے وزیر اعظم نریندر مودی پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ ملک کی ہر کامیابی حتیٰ کہ مریخ تک پہنچنے کا کریڈٹ بھی لیتے ہیں تو انہیں طلباء پر لاٹھی چارج، پیپر لیک اور نوجوانوں سے متعلق حکومتی اقدامات کی ذمہ داری بھی قبول کرنی چاہیے۔ تمل ناڈو کی سابق وزیر اعلیٰ اور DMK کے صدر ایم کے اسٹالن نے جمعرات کو قومی اہلیت و داخلہ امتحان کے حوالے سے مرکزی حکومت پر حملہ تیز کرتے ہوئے کہا کہ امتحان اپنے اعلانیہ مقاصد کو پورا کرنے میں پوری طرح ناکام رہا ہے۔ انہوں نے مرکزی حکومت سے نیٹ کو ختم کرنے کا مطالبہ دوبارہ دہرایا۔ دہلی کے اہم تجارتی مرکز کناٹ پلاس میں جمعرات کو تمام دکانیں، تجارتی ادارے، دفاتر، ریستوراں میں شام 6:30 بجے تک بند کر دیے گئے۔ انتظامیہ نے اس فیصلے کے لیے علاقے کے اطراف سنگین اور حساس صورتحال کا حوالہ دیا، تاہم یہ واضح نہیں کیا کہ آخر ایسی کون سی صورتحال پیدا ہو گئی جس کے باعث پورے تجارتی مرکز کو معمول کے اوقات سے پہلے بند کرنا پڑا۔ نیٹ UG 2024 پیپر لیک معاملے میں CBI نے سنجیو مکھیا کو کلین چٹ دے دی ہے۔ تحقیقاتی ایجنسی نے کہا کہ سنجیو کمار اور سنجیو مکھیا کے خلاف تحقیقات کے دوران ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا جس سے اس معاملے میں اس کا کردار ثابت ہو سکے۔ ایجنسی نے کہا کہ اسے جان بوجھ کر بچائے جانے کی جو باتیں سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع میں کہی جا رہی تھی وہ پوری طرح حقیقت کے برعکس اور بے بنیاد ہے۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ہڈن نے لوک سبھا میں قائد اختلاف راہل گاندھی اور کانگریس کی خاتون اراکین پارلیمنٹ کے پارلیمانی استحقاق کی خلاف ورزی کے معاملے میں نوٹس پیش کیا ہے۔ کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی رہائش گاہ کے باہر ہونے والے پرامن احتجاج کے دوران پولیس نے راہل گاندھی سمیت متعدد اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ دھکا مکی کی اور بدسلوکی کی۔ اندور کے مشہور راجہ رگھوونشی قتل معاملے میں مرکزی ملزمہ ان کی اہلیہ سونم رگھوونشی کو سپریم کورٹ سے راحت نہیں ملی۔ سپریم کورٹ نے سونم رگھوونشی کی ضمانت منسوخ کرتے ہوئے 3 ہفتوں کے اندر خود سپردگی کا حکم دیا ہے۔ ادھر ٹھاکرے کی قیادت والی شیو سینا نے مرکزی حکومت پر بڑے کارپوریٹ قرض دہندگان کے معاملے میں نرم رویہ اختیار کرنے کا الزام لگاتے ہوئے سوال اٹھایا ہے کہ آخر عام لوگوں اور بڑے صنعت کاروں کے ساتھ دوہرا معیار کیوں اپنایا جائے۔ پارٹی نے کہا کہ ایک طرف غریب کسان، متوسط طبقے کے افراد معمولی قرضوں کی عدم ادائیگی پر سخت کارروائی کا سامنا کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ہزاروں کروڑ روپے کے کارپوریٹ قرض بٹا کھاتے میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ اتر پردیش کے بزرگ سیاستدان سماجوادی پارٹی کے رکن اسمبلی عالم بدی اعظمی کا آج جمعرات کی صبح انتقال ہو گیا۔ وہ سماجوادی پارٹی سے وابستہ تھے اور اعظم گڑھ کی نظام آباد سے 5 مرتبہ رکن اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ آسام میں سیلاب کی صورتحال سنگین ہو گئی ہے۔ ریاستی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 4 بچوں سمیت 10 افراد کی سیلاب کے سبب موت ہو گئی۔ اس کے ساتھ ریاست میں سیلاب کی وجہ سے اموات کی تعداد بڑھ کر 41 کو پہنچ چکی ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں جمعرات کو NDA اور انڈیا بلاک کے اراکین پارلیمنٹ آمنے سامنے آ گئے۔ دونوں نے مکردار پر الگ الگ مسائل کو لے کر ایک ساتھ احتجاج کیا۔ اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نیٹ پیپر لیک تنازع کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے۔ دوسری طرف NDA کے اراکین پارلیمنٹ اس معاملے پر پارلیمنٹ میں بحث سے اپوزیشن کی انکار اور مبینہ طور پر جھوٹی خبریں پھیلانے کے الزام کو لے کر کے احتجاج کر رہے تھے۔ جنوبی سکم میں سمرڈونگ ٹنل حادثے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 22 ہو گئی۔ افسران نے بتایا ٹنل سے اب تک 22 لاشیں برآمد کی جا چکی ہیں، جبکہ ملبے میں پھنسے باقی ملازمین کا پتہ لگانے کے لیے تلاشی مہم جاری ہے۔ HPC تیزتا اسٹیج 6 ہائیڈرو پاور پروجیکٹ میں رات بھر تلاشی اور بچاؤ مہم جاری رہی۔ حیدرآباد کی تاریخی مکہ مسجد میں ایک نوجوان پر حملے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ پولیس کے مطابق اتر پردیش تعلق والے 19 سالہ نوجوان کے چہرے اور بازو کو اس وقت زخم آیا جب چار مینار کے قریب واقع مسجد میں ایک شخص نے اس پر تیزدھار ہتھیار سے
حملہ کر دیا۔ تلنگانہ کے عادل آباد شہر میں ایک شاطر شخص نے بڑی ہوشیاری سے دکاندار کو جھانسا دے کر اس کی اسکوٹی اور ایک آٹو ڈرائیور کا موبائل فون لے کر فرار ہو گیا ہے۔ ڈی ایس پی جی ونڈیٹی کے مطابق عادل آباد ضلع کے چوڑی سے تعلق والا ایک نامعلوم شخص آٹو کرائے پر لے کر بھکتاپور میں واقع پلائی ووڈ کی دکان پہنچا۔ ٹپ ٹاپ لباس اور لیپ ٹاپ بیگ کے ساتھ آئے اس شخص نے تقریباً 48,000 روپے مالیت کے سامان کا آرڈر دیا، جس سے دکاندار کو لگا کہ بڑا سودا ہاتھ آیا۔ شاطر نے جی ایس ٹی نمبر کے ساتھ بل بنانے کی خواہش ظاہر کی اور کہا کہ اپنے ایک دوست سے جی ایس ٹی نمبر لے آئے گا۔ اس بہانے وہ دکان کے مالک کی اسکوٹی لے کر جی ایس ٹی نمبر لانے کے لیے نکلا، لیکن واپس نہیں آیا۔ جاتے وقت آٹو ڈرائیور کا موبائل فون بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ سری لنکائی نیوی نے 9 ہندوستانی ماہی گیروں کو گرفتار کر لیا، ان کی مچھلی پکڑنے والے ٹرالر کو بھی ضبط کر لیا۔ ماہی گیروں پر الزام ہے کہ انہوں نے مبینہ طور پر انٹرنیشنل میری ٹائم باؤنڈری لائن کو پار کیا اور سری لنکا کی سمندری حدود میں غیر قانونی طور پر مچھلیاں پکڑی۔ اس کارروائی سے دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان مچھلی پکڑنے کے حقوق سے متعلق طویل عرصے سے جاری تنازع میں ایک اور واقعہ شامل ہو چکا ہے۔ نائجیریا کی شمالی مشرقی ریاست بورنو میں ہیزی کی وبا سے گزشتہ 2 ماہ کے دوران تقریباً 200 افراد ہلاک ہوئے، کیونکہ بورنو ریاست میں صاف پانی، مناسب صفائی اور طبی سہولیات کا فقدان ہے۔ افریقہ میں ایبولا وائرس کی تباہ کاریاں مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ایک چھوٹے سے ملک کانگو میں ایبولا کے اثر سے اب تک 1000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے۔ افریقہ کے اہم صحت کے ادارے کے مطابق کانگو میں ایبولا کی وبا بدستور جائے تاریخ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والی وبا ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں قابض صہیونی درندوں کی فوج نے ریاستی دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 2 فلسطینی نوجوانوں کو گولیاں مار کر شہید کر دیا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کی جنرل اتھارٹی برائے سول امور نے اس بات کی تصدیق کی کہ مقبوضہ نابلس کے مشرق میں واقع قصبے بیت فوریک میں قابض اسرائیلی فوج کی طرف سے فائرنگ کے نتیجے میں 2 نوجوان محمود حسین نصر اللہ اور محمد سامر ملیتات جام شہادت نوش کر گئے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے کہا ہے کہ مقبوضہ نابلس کے مشرق میں آنے والا چاقو کا حملہ، جس کے نتیجے میں ایک یہودی آباد کار زخمی ہوا، پورے فلسطین پر قابض دشمن کی جاری جارحیت کے خلاف غم و غصے کی لہر اور اس کے رد عمل کے فریم ورک کے تحت سامنے آیا ہے۔ جمعرات کے روز مقبوضہ مغربی کنارے کے شمالی شہر نابلس کے مشرق میں واقع قصبے بیت فوریک پر قابض اسرائیلی فوج کے دھاوے کے دوران فائرنگ سے 2 فلسطینی شہری زخمی ہوئے، جبکہ اسی دوران شہر کے مشرق میں یہودی آباد کاروں نے زرعی اراضی کو نذر آتش کر دیا تھا۔ جمعرات کے روز سینکڑوں یہودی آباد کار ظالموں نے ان دہشت گردوں نے قابض اسرائیلی فورسز دہشت گردوں کی سخت سیکورٹی حصار میں انتہا پسند وزیر برائے قومی سلامتی اعتماد بن گوئر جیسے دہشت گرد کی قیادت میں مسجد اقصیٰ کی مبارک صحنوں میں در اندازی کی، جو نام نہاد ہیکل کی تباہی کی یاد منانے کے موقع پر کی گئی اشتعال انگیز کارروائی۔ اس دوران انہوں نے اس کی صحنوں میں اشتعال انگیز چکر لگائے، تلمودی رسومات بھی ادا کی۔ مقبوضہ مغربی کنارے کی شمالی شہر القلیل کی شمال میں واقع شہر الحلول میں جناز خاندان کے کسانوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ انگور کے باغبانوں کے طور پر ایک پورا سال محنت کرنے کا انجام فصل کی کٹائی کے مقررہ وقت سے چند دن قبل ایک ہولناک نقصان پر ختم ہوگا، جو کہ خاندان کے باغ کو نشانہ بنانے والے یہودی ظالم دہشت گرد آباد کاروں کے حملے کا نتیجے سے سارا کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ غازہ میں شہری دفاع کے ادارے نے اس وحشیانہ جرم کی شدید مذمت کی ہے، جو قابض ظالم صہیونی درندوں نے ایک فلسطینی خاندان کے گھر پر گزشتہ روز فجر کے وقت بمباری کر کے انجام دیا۔ اس کے نتیجے میں گھر کے تمام افراد جھلس کر شہید ہو گئے۔ ساتھ ہی ادارے نے جاری جنگ اور وسائل اور آلات کی شدید قلت کے تناظر میں اپنی انسانی امدادی استطاعت میں کمی کے خطرے سے خبردار کیا ہے۔ آج کی خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔